بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اسلام کی عظمت کے میناریں ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے میناریں ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، گر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، گر شمع ہے آقا تو پروانے ہیں صحابہ، گر دریا ہے آقا تو کنارے ہیں صحابہ، اس قوم کو اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، اس قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، میرے توڑے مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گوہا اللہ پاک سڑا سب دا اتمل بیٹھنا، علماء کرام دا تشریف لے آنا، سامعین احباب خواتین حضرات، اللہ پاک سب دی اج دی موسم دی خرابی دے باوجود حاضری اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اور جنہ دوستاں بھائیاں ساتھیاں دوستاں جواناں نے اج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، خصوصاً عزت مآب اس علاقے دی پہچان محترم جناب قاری عبدالرزاق صاحب، دیگر انہ دے رفقاء معاونین، اس مسجد دی انتظامیہ، سامعین، جس نے بھی حصہ پایا ہے اللہ اس محنت کاوش محبت نو قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے۔
دوستو، دین اسلام بڑیاں قربانیاں دے بعد ساڑھے تک پہنچیا ہے۔ اسلام دے اندر قربانیاں دین والے دی ایک لمبی فہرست ہے۔ بڑے بڑے شہداء جنہاں اپنیاں جانا اسلام واسطے قربان کر دیتیاں، مرنا تے مقدر ہے، اپنا مقررہ وقت گزار کے ہر کسی نے دنیا تو جانا ہے، مگر اس موت دے کیا کہنے جیڑی شہادت دی موت لب جائے، اور یہ شہادت دی موت ایسی موت ہے کہ جدی خواہش صحابہ اکرام کر دے گئے، نبی علیہ السلام کر دے گئے۔ اسلام واسطے قربانیاں ماواں نے اپنے جوان پتر پیش کر دیتے، بیویاں نے اپنے خاوند شہید کرا لے، بڑی لمبی فہرست ہے، اور یہ سلسلہ آج تک چلدا آ رہا ہے۔ آج دی دور دے اندر ساڑھے قائدین علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اور مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اپنے بچے یتیم کر گئے اسلام واسطے، مسلک واسطے، ختم نبوت دی چوکیداری واسطے، صحابہ دی عظمت دے پرچار واسطے، کتاب و سنت بیان کردیاں شہادت جامع شہادت نوش فرما گئے۔ اسی تے سانو تے اسلام دی قدر ہی کوئی نہیں، کیونکہ سانو کار بیٹھیاں لب گیا ہے۔ اے اونا نو پچھو نہ ماواں نو جنہ ماواں نے اپنے جوان پتر قربان کر دیتے، اے اونا بچیاں نو پچھو جنہ دے باپ اسلام واسطے شہید ہو گئے۔ اور دکھ دی بات دے وے کہ آج دے میرے معاشرے اندر مسلمان اور جوان دی ترجیحات، خواہشات، جذبات، تڑپ بدل گئی ہے۔ کدی او وقت سی کہ ہر جوان دی خواہش ہوندی سی اللہ مینوں اپنے جہاد تے اسلام واسطے پسند کر لے، شہادت دیاں دعاواں کر دے سن۔ آج دا جوانے جنہوں موبائل تو ہی ویل کوئی نہیں۔ توجہ کرنا، ذرا غور کرنا اور جان دے ہو یہ موت ایسی اعزازی موت ہے، شہید دی موت ایسی اعزازی موت ہے۔ قرآن پاک سنیے ذرا بڑی محبت دے نال، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک باری پھر کہہ دیو
بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال غور کرنا۔ اللہ اللہ قرآن قرآن میں تیری عظمتوں صدقے جاواں، لکھ وار میں قربان ہوندا جاواں۔ آنا سونےوں چنیوٹ والیو، میں اپنے ہر بیان دے ابتدا تے بڑی عقیدت محبت نال ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا۔ آج میں توانوں بھی دینا جانا اور بڑی محبت نال دینا جانا۔ آنا آج ہر بندہ پریشان ہے، او کو مرضاں لے کے بیٹھا ہے، کوئی قرضے لے کے بیٹھا ہے، کتے جناب والا کسے دکھ دا سامنے، کتے جناب کتے مہنگائی دا سامنے، کتے کاروبار کوئی نہیں، کتے بے روزگاری دا سامنے، کتے لڑائیاں تے جھگڑے، کتے فتنیاں دا سامنے، کتے ماں باپ اپنی اولاد تو تنگ نے، کتے اولاد اپنے ماں باپ تو تنگ، سکا ویر سکے ویر تو تنگ ہویا پہ آئے، کتے جناب والا ہمسائے تو تنگے، نمازی تو تنگے۔ اللہ اللہ کوئی آندہ مولوی صاحب کھونا اینا پیسہ لا جڑے آئے پر کاروبار چوں بچدا کچھ نہیں پیا، دعا کر چھڑونا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، اور تو کوئی امیرے تاں بے سکونے، اور کوئی غریبے تاں پریشانے، اور کوئی لکھاں کماندہ ہے تے او بھی گلا کردہ چین نہیں لبدا پیا، اور کوئی 500 کماندہ ہے تے او بھی گلا کردہ پیا چین نہیں لبدا۔ آؤ نہ سونیو میں تو انوے پیغام دے کے جانا جانا، یار جان دے ہو آج اساں قرآن چھاٹ گئے ہیں، اساں قرآن نو بھول گیا، اساں قرآن نو پڑھنا چھڑ گیا، اساں قرآن نو صرف اپنے کرام دے اندر سیفاں سے پھبا لیا ہے، اساں قرآن نو صرف اپنے کرام دے اندر غلاف چڑھا کے اپنیاں سیفاں سے پھبا لیا ہے، اساں قرآن نو صرف ایدے تعویذ بنا کے اپنے کمرے چے لگان واسطے رکھ لیا ہے، اپنے کارخانے اپنی فیکٹری اپنی دکان تے لگان واسطے رکھ لیا ہے، اور پڑھنا چھڑ گیا، قرآن دا ورقہ تے لا لینا ہے تے پھڑ موبائل لینا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، میں بڑی محبت نالے پیغام دینا جانا وا، سونیا قرآن دے نیڑے آ جانا، اور قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو، اور بڑی محبت نال پڑھیا کرو، سونیا قرآن پڑھیا کر، اور قرآن پڑھیا کر، اور قرآن تے عمل کریا کر، اور قرآن دی تلاوت کریا کر، اور دل لا کے کریا کر، اور روزانہ صبح اٹھ کے نماز پڑھن دے بعد روزانہ قرآن کھولیا کر، اور قرآن پڑھنا سونیا تیرا کم ہے، اور قرآن تے عمل کرنا سونیا تیرا کم ہے، اور تیری زندگی دے سارے دکھانوں سکھان چے تبدیل کرنا میرے رحمان دا کم ہے۔ قرآن پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، اور بڑی محبت نال پڑھ لے۔ اللہ اللہ غور کرنا ذرا توجہ کروانا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن میں تیری
دی عظمت تو صدقے جاوا، لاکھ وار میں قربان ہوتا جاوا۔ قرآن پاک دے اندر اس مقام دے اندر اللہ پاک نے شہداء دا تذکرہ فرمایا ہے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے، کیونکہ ایتے کچھ لوگ ایسے نے جنہیں جناب والا کچھ شہید ہو جائے تے مردہ آمدے پھر دینے اور فلانا مر گیا ہے، اور میرے رحمان اپنے شہید بندیاں دے پارے، اپنے شہید بندیاں دے پارے اینی گل بھی پسند کوئی نہیں ہو۔ آسمان تو میرے رحمان نے اعلان کر جڑے ہے، اور دنیا والیوں کائنات دے لوگوں فرمایا میرے انہاں شہداء نو مردہ نہ کیا کرو، انہاں نو مردہ نہ کیا کرو، فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا بلکہ اس زندہ نے تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے، انہاں دی زندگی نو سمجھ نہیں سکدے۔ آنا سونیا بڑی محبت دے نال سننا ذرا، اے تے قرآن پاک نا قرآن پاک اے دے اندر اللہ پاک نے شہداء دے مقام نو کئی جگہ دے بیان فرمایا ہے، شہید دی عظمت دا اعلان کئی جگہ دے فرمایا ہے۔ آئیے میں انہوں نبی پاک دی روایت سناواں، اور جانے سونیا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے نے، فرمایا جڑا بندہ شہید نا اے جدوں جناب والا ایک مومن بندہ سب کچھ چھڑا کے اپنا وطن چھڑ کے اپنی اولاد چھڑ کے اپنے مال چھڑ کے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنی فیملی نو چھڑ کے اور جڑے ویلے میداناں دے اندر نکل جاندا ہے، میدان جہاد دے اندر نکل جاندا ہے نا، فرمایا اوتے لڑدیاں اسلام واسطے لڑدیاں اسلام واسطے اے مقابلہ کردیاں فرمایا جڑے ویلے شہید ہو جاندے نا، میرے آقا فرماندے نے اے دے جسم تو خون دا قطرہ زمین تے بعد وچوں گردا ہے، اللہ پاک دے زندگی بھر دے گناہ پہلا معاف کر دیندا ہے، اور میرا رحمان دے گناہاں نو پہلا معاف کر دیندا ہے۔ ہوئے شہید دی موت اج ساڈے شوق بدل گئے، اج ساڈے ذوق بدل گئے۔ میں ابتدا دے اندر دسیا جس جوان دے ہاتھ دے اندر اسلام دی محبت چ تلواراں ہوندیاں سن، اور جس جوان دے ہاتھ دے اندر اسلام دی محبت چ نیزے ہویا کردے سن، اور جس جوان دا شوق اسلام دی محبت دے اندر سونیا گھوڑے پالنا ہوتا سی نا، آج اس جوان نو غیر مسلم نے ایسا تیانے لا چڑھے ہے، ایدہ ایسا بیڑا روڑ چڑھے ہے، کیونکہ غیر مسلم جاند ہے، اسلام دشمن جاند ہے، چلے اوٹ والے ہو صاحب علم بیٹھے ہو، کیونکہ غیر مسلم طاقتہ جان دیاں نے، اسلام دشمن طاقتہ جان دیاں نے، اسی مسلمانہ دے جوانہ دا مقابلہ لڑ کے میدانہ چ نہیں کر سکتے، اسی اینا دا مقابلہ کیونکہ اینا دے کول ہتھیار تے جڑے ہے اینا کول جڑا جذبہ ایمانی اینا اوہی بہت زیادہ ہے، اونا ایسا پراپوگنڈا کیتا ہے، آج ہر جوان دے ہاتھ جے موبائل پھڑا جڑے ہے، اور پھر سستا اینا کر کے پھڑایا ہے، اے جوان نو اور کچھ اینو کھان نو لبے تے پاوے نہ لبے، اے دے موبائل دا پیکج نہیں مکنا چاہیدا، اے دا نیٹ پیکج نہیں ختم ہونا چاہیدا، اے دا کال پیکج ختم نہیں ہونا چاہیدا، اور جوانوں یار پہچانو، اور تسی قوم دا اساسہ ہو، یار جوانوں تسی اسلام دے سپاہی
دسو یار تانوں کی بن گیا ہے؟ آؤ نا اپنے اندر جذبہ شہادت پیدا کرنا۔ اور میری ملت دے جوانوں اپنے اندر جذبہ ایمانی انجدہ پیدا کر لینا، اور چھڑا لے جان اس ٹک ٹاک تو، اور چھڑا لے جان اس بے حیائی تو، اور چھڑا لے جان اس جناب والا فیس بک تو، اور چھڑا لینا اپنا وقت تباہ نہ کریا کر، اپنا ٹائم ضائع نہ کریا کر۔ اور جان دے او جوانی روز روز نہیں آیا کر دی، اور جان جوانی دے ولولے، جوانی دیاں محنتاں، اور جوانی دیاں عبادتاں، اور جوانی دے اسلامی شوق رب نو بڑے پسند نے۔ میں تھوڑا جا اگے چل کے تیرے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا، غور کرنا غور۔ پہلے نمبر تے میں تانوں قرآن پاک دی ایک آیت بڑی، میری گل سمجھے آج ذرا، قرآن پاک دی آیت بڑی ہے جدے اندر اللہ پاک نے شہداء دے مقام نو بیان فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر تے سونیا میں تیرے سامنے حدیث رکھی ہے، نبی پاک نے فرمایا جیڑا شہید بندہ نا او دے جسم چو خون دا قطرہ بعد چے گردا ہے، اللہ پاک او دے گناہ پہلا معاف کر دے دے۔ تھوڑا جے اگے آؤ نا، اور جان دے او جیڑا شہید بندہ ہے، اور میرے رب نو اے شہید بندہ کڈا کو چنگا لگدا ہے، اور شہید بندہ کڈا کو پسند ہوئے گا۔ میرے رحمان نو اے دیاں قربانیاں کڈیاں سونیاں لگ دیاں ہون گیاں، میرے رحمان نو اے دا اپنا سب کچھ چھڑ چھڑا کے میدانہ چے آ کے کھڑیاں ہو جانا میرے رب نو کڈا سونا لگدا ہوئے گا۔ اے دا اپنے ماں تے باپ چھڑ کے، اور سونے او ماں باپ چھڑنے کو سوکھا کام تے نہیں نہ ہویا کردا، اور اسلام واسطے قربانیاں ایویں تے نہیں نہ دتیاں جاندیاں۔ ہائے ہائے رب نو کڈا قربانیاں دین والا بندہ سونا لگدا ہوئے گا۔ میرے رحمان نے اس شہید بندے واسطے کئی اعزاز رکھ چھڑے نے، کئی اعزاز بنا چھڑے نے، اور جانے شہید بندے واسطے پہلا اعزاز وے انہوں قبر دی مٹی نقصان نہیں پہنچاندی۔ شہید بندے دا پہلا اعزاز وے انہوں قبر چے عذاب نہیں پہنچدا۔ ہائے ہائے پہلا اعزاز ہے۔ دوسرا اعزاز وے کل قیامت والے دن شہید بندے نو قیامت دیاں مصیبتاں نہیں پہنچن گیاں۔ اور تیسرا اعزاز وے کل قیامت دا دن ہوئے گا، شہید بندے نو رب نے اے اعزاز دیتا ہے، اے اپنے 70 گناہگاراں دی جدی جدی سفارش کردا جائے گا، اللہ پاک انہوں معاف کر کے تے جنت عطا کردا جائے گا۔ 70 بندے ایسے جنہیں گناہگار ہونگے، جڑے خطا کار ہونگے، اے شہید بندہ انہاں دی سفارش کرے گا۔ اے بھی تے ایک اعزاز نا، اے بھی تے رب او انج کہہ لو او رب دا محبوب ترین شہید بندہ بن جاندہ ہے، جڑے میرے شہادت نوش فرما لیندہ ہے۔ اللہ علیہ میرے رب دی طرفوں انہوں ملن والے اعزاز نے، اور بھی کئی قیامت نو پھر جنت دے اندر جنتی حوران دا دولہ بنا دیتا جائے گا۔ اور لوگوں اس شہید بندے دے اعزاز نے غور کرنا، توجہ کر دے جانا۔ آؤ میں تانوں دسنا جانا اسلام واسطے بڑے بڑے شہداء دیاں قربانیاں، اور میں تے انج کہہ جانا چنیو ڈوالیو، اور جان دیو سال دے اندر انہیں دن نہیں جنیاں قربانیاں سالاں دے اندر، اور اسلام واسطے شہداء پیش کر گئے۔ کتے میرے پیغمبر دے صحابہ، کتے میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے پیغمبر دے غلام، میرے پیغمبر دے جنتی صحابہ قربانیاں پیش کر گئے، اور جنہوں پتہ بھی ایسی کہ اللہ پاک سن ساڑھے تے راضی
ہو گیا جنہ واسطے اعلان ہو گیا انہاں پھر بھی خواہشاں کیتیاں اللہ سانو شہادت دے دے اللہ سانو شہادت دے دے کتے میرے حضرت فاروق اعظم دعاواں کرتے نظر آتے نے کتے جناب والا حضرت عثمان شہادتاں پاندے نظر آندے نے کتے حضرت مولا علی شیر خدا شہادتاں پاندے نظر آندے نے اوے آ میں تینوں اسلام دے کڑے کڑے شہید دی گل سناواں آؤ میں تانوں دسنا چاہنا واں میں جوان ہاں اپنی زندگی دے اندر جوانی دے اندر تیرے شوق کینے آ میں تینوں اپنے پیغمبر دے جوان سے آبا وخاواں اور جڑے دعاواں کرا رہے نے حضور ساڈے لئی دعا کرو نا اللہ سانو شہادت دے دے ساڈے لئی دعا کرو نا اللہ سانو شہادت عطا کر دے آ ایک پاسے آج دا جوان ایک پاسے میرے پیغمبر دا جوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مصعب بن عمیر میں تیری شہادت تو صدقے جاواں میں تیری قربانی تو صدقے جاواں میں تیری محبت تو صدقے جاواں میں تیری وفا تو صدقے جاواں میں تیری وفا تو لکھ بار قربان ہوندا جاواں اے اسلام دے جوان شہداء نے اور کتے میرے پیغمبر دا جوان شہید حضرت جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں میں جوانہ نو آج دعوت دینا آیا ہوں اور جوانہ جے وقت ہے آجا اسلام دے نیڑے آجا آجا یوت فورت دا سپاہی بن جا آجا مسجد دے نیڑے آجا اپنی جوانی موبائل پیچھے لگ کے ضائع نہ کر لویں اور جوانہ اویا جڑیاں نوکریاں پیچھے لگا پھرنے نا اوے اے دنیا دے معلوم متا اوے نا جے کی رکھے آئے تے لبنے ہی لبنے ایک بارا اپنی لو رحمان اللہ کے ویکتے سینا پھر ویک رب تیرے تے کنیاں مہربانیاں گردائے اور ناز آیا گنی دنیا دیاں دولتاں کمان دے چکرا جے اپنی جوانی ضائع نہ کر لیں اور ٹک ٹاک پیچھے بے حیا بن کے اپنی جوانی ضائع نہ کر لیں کتے سنگر بنم دے شوق وچ اپنی جوانی دائے عظیم ترین حصہ کتے ضائع نہ کر لیں اور جوانہ ایسا پاپ جی پیچھے لگ کے اپنی جوانی دے ڈنگ ضائع نہ کریا کر میں تینوں دساں سونے علماء کرام بیٹھے ہوئے نے میں بڑی محبت نہ جوانوں نو کہہ جانا اور جان دے ہو کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دیاں عدالتاں ہون گیاں میرے رب نے ہر بندے نو 4 سوال کرنے نے اور جاننے انہاں 4 سوالاں چوں ایک سوال جوانی کتھے گزار کے آیا ہے اور بندیا جوانی کنا کما کے گزار کے آیا ہے میرے رب نے ایویں پوچھ رہا ہے اور نہیں پوچھے آ جانا کہ بڑا پا کتھے گزارے آئی اور نہیں پوچھے آ جانا کہ لڑک پن کتھے گزارے آئی اور نہیں پوچھے آ جانا کہ بچپن کتھے گزارے آئی بلکہ پوچھے آ جانا دسنا جوانی کتھے گزار کے آئے جوانہ دس کی جواب دے گا کی جواب دے گا رحمان دے سامنے ادو تک قدم ہلا نہیں سکے گا اللہ اللہ جان دے ہو آج دا جوان اپنی جوانی ضائع کردہ پہ ساری رات پیکج لا کے ساری رات منہ تے کمبل دے کے تے گندیاں فلماں ویندیاں ساری رات شراباں دے اڈیاں تے ساری رات جوے دے اڈیاں تے ساری رات جناب
جناب والا رب دی نافرمانی کردیاں ضائع کر دیندا ہے اے اج دا جوان بے حیا بن گیا ہے کتے فاحش بن گیا ہے کتے زنا کر کے تے محفلاں تے بیٹھ کے دسدا پھردا ہے او میں فلاں دی تی بہن دے نال انج کیتا ایڈا ظالم ہو گیا ہے اج دا جوان ایڈا ظالم ہو گیا ہے آ میں تینوں دساں جڑا ایویں دا جوان ہے او دے تو رحمان نفرت کردا ہے او دے تو جگ نفرت کردا ہے او دے واسطے معیشت او دے واسطے رزق دے دروازے تنگ کر دیتے جاندے نے آ میں تینوں دساں ایک جوان او بھی ہے جڑا جوان رب نو بڑا پسند ہے اور جڑا جوان رب نو بڑا پیارا لگدا ہے ہائے ہائے اللہ جی او کیڑا جوان ہے اچھنے اوٹ والے پوچھنا چاہندے نے فرمایا او جوان میرے مرشد پاک نے فرمایا ہے آقا فرماندے نے اور جڑا جوان جوانی دے اندر عبادتاں کردا ہے جڑا جوان جوانی دے اندر فجر ظہر عصر مغرب عشاء دا بندوبست کردا ہے جدے دل دے اندر فکر تے تڑپ لگی رہندی ہے میں نماز پڑھنی ہے اور جدے دل دے اندر مسجد دی محبت پیدا ہو گئی ہے جڑا جوانی دے اندر کتے صدقے کردا ہے جڑا جوانی دے اندر کتے خیراتاں کردا ہے جڑا جوانی دے اندر کتے حج دا شوق رکھدا ہے جڑا جوانی دے اندر کتے عمریاں دا شوق رکھدا ہے جڑا جوانی دے اندر ماں باپ کی خدمت دا شوق رکھدا ہے جڑا جوانی دے اندر نیکی پھیلان دا شوق رکھدا ہے جڑا جوانی دے اندر گناہ تو لوکاں نوں بچان دا شوق رکھدا ہے جڑا جوانی دے اندر اسلام نو پھیلان دا شوق رکھدا ہے جڑا جوانی دے اندر مصلی تے کھلو کے قرآن سنان دا شوق رکھدا ہے جڑا جوانی دے اندر شہادت پان دا شوق رکھدا ہے جڑا جوانی دے اندر میدان جہاد چے نکل کے اسلام واسطے اپنی قربانی دین دا شوق رکھدا ہے جڑا جوانی دے اندر مسجد دی صفائی دا شوق رکھدا ہے جڑا جوانی دے اندر مسجد مدرسے تے خرچ کرن دا شوق رکھدا ہے جڑا جوانی دے اندر کتے تہجد دا بندوبست کردا پھردا ہے جڑا جوانی دے اندر کتے اشراق دا انتظام کردا پھردا ہے جڑا جوانی دے اندر کتے تحیات المسجد دا بندوبست کردا پھردا ہے اور جڑا جوانی دے اندر جدوں دنیا سو جاندی ہے اے جوان ادھی ادھی رات ویلے اٹھ کے تے رحمان دے سامنے اپنا سر سجدے چ رکھدا ہے جڑا جوانی دے اندر اکھ چ حیا پیدا کردا ہے جڑا جوانی چ اپنے دماغ چ حیا پیدا کردا ہے جڑا جوانی چ اپنے دل چ حیا پیدا کردا ہے جڑا جوانی چ جناب والا زنا کاریاں شراب کاریاں حرام کاریاں تو بچدا ہے اور جدوں جس جوان نو کو گندی عورت گناہ دی دعوت دے تے بچ جاندا ہے میرے ہن تڑپی تڑپی سونےوں تڑپے آنے میرے آقا فرماندے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگی ہوئے گی دنیا اپنے اپنے عملاں دے مطابق پسینیاں سے کوٹے کھا رہی ہوئے گی اے جوان جڑا جوانی چے سب کچھ نیک کام کردا رہیا ہے اللہ پاک ایسے جوان نو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا گل دی سمجھ آئی جب کوئی نا جوانی دے اندر انج کہہ لو وی آئی پی پروٹوکول ملے گا اس جوان نو جڑا جوانی دے اندر اسلام دے نیڑے آ جاندا ہے جڑا جوانی دے اندر انج دیا محفلاں پھبان دی تڑپ رکھدا ہے جڑا جوانی چ یاری لا لیندا ہے اللہ پاک نال قرآن نال یاری لاندا ہے جڑا جوانی چ حضور دی عظمت اور حضور دی عظمت چ نعتاں پڑھدا پھردا ہے ذوق تے شوق نال جڑا جوانی چ اہل بیت دی عظمت دے ختم نبوت دی چوکیداری دا شوق رکھدا ہے اور مر مٹنا جاندا ختم نبوت واسطے ہائے ہائے جوان رب نو بڑا پسند ہے اور اللہ پاک ایسے جوان دی محبت لوکاں دے دلاں چ پا دیندا ہے پھر دنیا بھی او دے نال محبت کر دی دنیا دی عزت کر دی
اللہ پاک دے واسطے رزق دے دروازیاں نو کھول دیندا، برکتاں دیندا ہے۔ اللہ اللہ غور کرنا، توجہ کرنا۔ آنا ہن میں تینوں ایک جوان وکھاواں، ایک جوان دی شہادت وکھاواں۔ حضرت جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جانے اے جوان کون ہے؟ اجے اسلام قبول نہیں کیتا، اور مکے دا امیر ترین جوان ہے۔ مکے دی اندر جدوں اسلام قبول نہیں کیتا، دور جاہلیت دی اندر مہنگے تو مہنگا سوٹ پان والا، اور مہنگی تو مہنگی پرفیوم تے عطر لان والا، جنہ راواں تو لنگ جاندے نا لوگ آندے نے ایتھوں مصعب لنگ کے گیا ہے، ایڈا شہزادیاں دی طرح زندگی بسر کرن والا، اور شہزادیاں دی طرح رہن والا، بڑی ٹھاٹ تے باٹھ نال زندگی بسر کرن والا جانے۔ پھر ایک وقت ہو بھی آیا ہے، ایک کلمہ پڑھ لیا انہیں تے میرے آقا دا غلام بن گیا ہے، میرے آقا دا نوکر بن گیا ہے۔ پھر شوق بدل گئے، پھر ذوق بدل گئے، پھر دل دی امنگ بدل گئی ہے۔ ہن جناب والا میرے آقا تے اللہ اللہ میرے آقا دی زیر تربیت آ گیا ہے، میرے آقا دے کول رہ رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام دا صحابی بن گیا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت پھر بھی آیا ہے، میرے آقا نو فرماندے نے، حضرت مصعب بن عمیر فرماندے نے، سونیا میرے واسطے دعا کرو نا، اللہ پاک میں نو شہادت دی موت عطا کر دے، اللہ پاک میں نو شہادت دا اعزاز عطا کر دے۔ اوے اے نبی پاک دے جوان صحابہ جنہ دا شوق کیے، ادھر جناب والا ایک غزوے دا موقع ہے، ادھر غزوے دے اندر اللہ پاک نے اسلام نو فتح عطا کی دیئے، تے میرے آقا اینڈ شہداء نو ویندے نے پہ ویندیاں جدو جناب والا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا انہاں دی جناب والا اس شہید دی میت تے پہنچنا، تے میرے آقا فرماندے نے، او میرا مصعب بن عمیر شہید ہو گیا ہے، اے میرے کولوں دعاواں کراندا رہیا ہے۔ اے مصعب بن عمیر جڑا کدی شہزادیاں دی طرح رہندا سی، آج جدوں دفن دے کفن دا انتظام کرن لگے نے نا، ادھر دفن دا انتظام ہو رہا ہے، حضرت مصعب بن عمیر تے ایک چادر پائی گئی ہے، بطور کفن پائی گئی ہے۔ اے جناب والا جڑے ویلے اس چادر نو چہرے تے کیتا جاندا ہے تے پیر ننگے ہو جاندے نے، جدوں پیراں تے کیتا جاندا ہے تے چہرہ ننگا ہو جاندا ہے، تے میرے آقا دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے۔ میرے آقا فرماندے نے، کدی وقت سی مصعب بن عمیر کئی مہنگے تو مہنگے سوٹ پاندا سی، اور جانے اے ہو نبی دے صحابہ نے جدوں اسلام قبول کیتا پھر سب کچھ قربان کر چھڑیا ہے، اسلام دی محبت چ وار چھڑیا ہے، میرے محبوب دے قدماں تو وار چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ شہادت دا منصب مصعب بن عمیر پا گئے نے، پھر جناب والا کاس رکھ کے نا انہوں جناب والا پاؤں والی جگہ تے دفن کیتا گیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اے میرے پیغمبر دے شہداء نے، اے میرے پیغمبر دے جوان شہداء نے، ادھر جوانا آ میں تینوں دساں، آ میرے پیغمبر دا ایک جوان حضرت جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حنظلہ
شادی ہوئی ہے نوی نوی شادی ہوئی ہے انج رات اپنے جناب والا گھر دے اندر بیوی دے کول گزاری ہے ادھر نبی پاک نے اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی نکلو جہاد واسطے نکل پمو حضرت جناب حنزلہ بخاری مسلم دی روایت جے ترمذی اندر موجود جے حضرت جناب حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ انج جلدی دے نال نکل پہنے اور غسل واجب سی تے غسل بھی نہیں کیتا کتے آقا دی گال منن چے دیر نہ ہو جائے کتے آقا دی فرما برداری کرن چے لیٹ نہ ہو جائے ادھر جناب والا سمعنا و عطانا کہندیاں ہویا حضرت حنزلہ نکل گئے ادھر غزوے دی اندر لڑدیاں میدان احد دی اندر لڑدیاں حضرت حنزلہ شہادت پا گئے شہید ہو گئے نوی شادی جس جوان دی ہوئی ہوئے آج دا جوان شادی ہو جائے نا نمازی ہوئے تے نمازی چھڑ جاندہ 4 دن اور لالا نوی شادی ہوئے قرآن پڑھ داوے تے قرآن چھڑ جاندہ ہے اور میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے دیوانے حضرت حنزلہ دل چپ تڑپے کہ کتے دیر نہ ہو جائے آقا دی گال منن دے اندر ادھر میدانہ چے نکلے تے شہادت پا گئے ادھر جناب والا شہدانوں کتے جناب سمیٹیا جا رہے ہیں دفن تے کفن دا انتظام کیتا جا رہے ہیں ادھر حضرت حنزلہ دی نئی نویلی دلہن میں آنا اس جوان لڑکی او دا کمال حوصلہ تے کمال صبر ہوئے گا جنہوں پتہ لگا ہوئے گا کہ میرا خامد شہید ہو گیا ہے ہائے ہائے انہیں کیویں صبر کیتا ہوئے گا انہیں کمال حوصلہ پایا یار اے نبی پاک دے در دولت دے آئی ہے آکے آم دیئے سونیاں میرا خامد غسل واجب سی جلدی نہ نکل آیا ہے سونیاں غسل واجب سی تو آڈا اعلان سنیا تے غسل بھی نہیں کیتا جلدی نہ نکل آیا ہے تے غسل کرا دیا دے تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا بی بی جان چلی جا اے میرا حنزلہ او سے آبی ہے آج میں آپ وکھے آسمان تو نورانی فرشتے آکے تے انہوں آپ غسل کرا رہے سر آئے ہائے اسلام دے شہداء اسلام دے جوان شہداء اللہ اے اسلام دے جوان شہداء جنہ جوانی دے اندر شہادتہ پائیاں نے اور میں کس جوان دی شہادت دا تذکرہ کراں کتے جناب والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فاروق دی شہادت دا تذکرہ تساں تازہ سنے ہی ہونا ہے حضرت عمر فاروق مراد مصطفیٰ میرے پیغمبر دی مراد بن کے آنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ آنا میں تینوں ایک اور شہید دی گل سناواں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے والد نے اللہ پاک انہوں 9 بیٹیاں تے ایک بیٹا عطا کی توجہ کرنا گل بڑے دھیان نہ سنن والی ہے اے او لوگ نے اور جنہ رب نال سودا کر لیا ہے ان جنہ رب نال سودا کر لیا ہے اور جنت دا سودا کیتا ہے اپنیاں جاناں دے بدلے ایک قربانیاں دے بدلے جنت دا سودا کر لیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے والد جڑے نے اے جناب اور سونیاں جس بندے دیاں 9 بیٹیاں ہو
تے ایک بیٹا ہوئے انہوں تے ساری زندگی اپنی دھیاں دی فکر رہتی ہے نا انہوں تے ساری عمرہ اپنی بیٹیاں دی فکر رہتی ہے آخر ماں تے باپ نو فکرہ تے ہوندیاں ہی نہیں نا اساں اپنی دھیاں دی ڈولی بھی اٹھانی ہے اساں انہاں دھیاں دا نکاح بھی کرنا ہے ہائے ہائے میرے پیغمبر دائے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ دے والد اے جناب والا انہاں دے دل دے اندر شوق شہادت باندھا انہاں دے دل دی اندر ذوق شہادت لیندا اللہ اللہ اے جناب والا ایک غزوے دے اندر لڑدیاں جب میں شہادت نوش کر گئے نبی پاک فرماتے نے جدوں اے شہید ہو گئے نا اللہ پاک نے انہاں نو اپنے سامنے کھڑیاں کر لے آئے اپنے سامنے کھڑا کیتا ہے فرمایا او میرے نبی دے صحابیاں او میرے شہید بندیاں مانگ تیری کو خاص ہے بیتے میں تیری پوری کر دیا تے اے فرمان دینے عرشاں والیا میری خواہش ہے کہ میں نو تو پارا دنیا دے اندر پیج دے تے میں پھر لڑدیاں جامع شہادت نوش کر جاوا میں پھر شہید ہو کے تیرے کول آوا فرمایا نا اے میرے اصولان دے خلاف ہے اللہ فرمایا اے دے علاوہ اگر تیرے کو خاص ہے تے دسنا وہ پوری کر دی جائے گی اے فرماندے نے عرشاں والیا پھر میرا ایک پیغام میرے پچھلے انہوں کو جا دیو نا کہ میں شہید ہو کے آیا تے رب نے میں نو کی اعزاز عطا کیتا ہے میرے رحمان نے میں نو کی شانہ دیتیاں نے میرے رحمان نے میں نو کی مقام دیتا ہے اللہ اے جناب والا میرے رحمان نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کرنا اے پیغام لے جا میرے اس شہید بندے دا پیغام لے جا تے جا کے اعلان کروا دیو میرے محبوب تک پیغام کو جا دیو ادھر حضرت جبریل پیغام لے کے آئے نے فرمایا سونیا اعلان کر دیو اے ساری دنیا والیاں نو دس دیو کہ اے جناب والا اے شہید بندہ جدوں شہادت پا کے گیا ہے تے اللہ پاک نے اس بندے نو اپنے سامنے کھڑیاں کر کے ڈائریکٹ دے کولوں پوچھے ہیں کہ 10 تیری کو خاص ہے میں تے 10 میں تیری پوری کر دیا یار دے نالوں بڑا کی اعزاز ہو سکتا ہے شہید بندے واسطے آ سونے میں 10 جانا اور مرنا تے مقدر ہے آخر ہر کسی نے دنیا تو ٹوری جانا ہے ہر کسی نے اس دنیا تو چلیا جانا ہے یار کٹی سونی موتوں میں اور دعا کریا کرنا عرشاں والیا مرنا تے مقدر ہے شہادت دی موت نصیب فرما اے میرے سونیا ختم نبوت دی چوکی داری کر دیا شہادت نصیب فرما عرشاں والیا سے آقا دی عظمت دا پرچار کر دیا شہادت دی موت نصیب فرما انج دی موت جویں دی شہادت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ پا گئے انج دی شہادت جویں دی شہادت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اسلام بات پہ شہادتاں دے گئے انج دیاں دعاواں کریا کرنا دعاواں کر کے سونیا جانے میرے آقا فرماتے نے فرمایا جیڑا بندہ ایک رات اسلامی لشکر جہاد واسطے ایک پیرا بھیندہ تے دل چتڑ بندیے میں شہید ہو جاواں فرمایا جیڑا ایک رات صرف پیرا دیندہ ہے فرمایا ایک رات دا پیرا دنیا جہان دی ہر شے نالوں زیادہ افضل ہے دنیا کائنات دی ہر چیز نالوں اللہ پاک دے نزدیک سب نالوں افضل ہے اے میں تے نہیں نہ میرے رحمان نے کہ
گیا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہائے ہائے ہائے، کتے حضرت مولا علی، کتے حضرت حسین شہادتہ پیش کر گئے اسلام واسطے اسلام بھی ساڑھے تک پہنچے ہے تے شہداء دی قربانیاں دے بعد پہنچے ہے، پاکستان بھی ملے ہے تے بڑیاں قربانیاں دے بعد ملے ہے۔ سونیا اسلام دی بھی قدر کر اور اپنے اندر جذبات پیدا کیجئے، اسلام واسطے قربانیاں دین دے، اس طرح جذبات بنائیے جویں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے جذبات سن، جویں حضرت حسن و حسین دے جذبات سن، جویں میرے پیغمبر دے صحابہ دے جذبات سن۔ آئیے غور کیجئے حضرت مولا علی نبی پاک دے صحابی، آؤ تو اڈا ذوق تازہ کران ذرا گل لگے چلائیے اللہ اللہ توجہ۔ او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، آج سارے نہیں بولے، اہل بیت دے مانی نہیں بولے، اچھیا کو سبحان اللہ۔ او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا جے، کڈا اچھا لگدا جے، کڈا سچا لگدا جے، کڈا سچا لگدا کرتے میں سے آبادی عظمت بھی تاڑے سامنے رکھ جاوا۔ اللہ اللہ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، او کڈا سچا لگدا جے نام علی دا، کیوں پنگیانو مننے غلام علی دا۔ او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا۔ وقت جو کیا کو سبحان اللہ، اور جڑا صحابہ دا نوکر بیٹھا اچھی آکے سبحان اللہ۔ اور کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا۔ او پنگی کی جان مقام علی دا، اور چرسی کی جان مقام علی دا، شرابی کی جان مقام علی دا، بس مومن مسلمان ہی جان مقام علی دا۔ اور کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا جے میرا حضرت مولا علی، اسلام دے شہید، اسلام دے شہید، میرے پیغمبر دے شہید، میرے پیغمبر دے ویر، میرے پیغمبر دے دماد حضرت مولا علی شیر خدا اللہ اللہ کی دے اسلام دے شہید حضرت حسین جنہ کربلا دے میدان دے اندر اللہ اللہ شہادت پیش کر دیتی ہے۔ اے اہل بیت دے پھول، اہل بیت دا شہزادہ حضرت حسین سے میں نو کوئی نہ کہ جناب والا اہل بیت دی عظمت تم پیشا پیشا رہن دے نا سننا ساڑی زبان جو سن کے لے جاؤ، اہل بیت دی عظمت دا ترانہ ذرا تڑپی تڑپی، میں اہل بیت دا نوکر، جڑا نوکر ہے آکے سبحان اللہ۔ اور یہ پلیکھے لے جان پتہ لگ جائے دلان دے اندر اہل بیت دی عظمت رکھن والے، پیار رکھن والے بیٹھے نے، ذرا اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔
میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا او جنتی لوگ نے سارے او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کرا میں ساری عمراں نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ ہے اہل ایمان دا او جنتی لوگ نے سارے او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا آئیے میں جس بات دا تواڈے سامنے ذکر کر رہا اسلام ساڈے تک قربانیاں دے بعد پہنچیا ہے اس واسطے سنیا آج ساڈے تے کوئی پریشانی نہیں ساڈے تے کوئی دقت نہیں اسلام دے قریب آم دی ساڈے تے کوئی کسی قسم دی رکاوٹ نہیں مسجد دے قریب آم دی نماز پڑھن دی کوئی پریشانی نہیں آج اسی صرف اینی گل تو گھبرا جانے ہیں کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے ہے داڑھی رکھ لیا بڑا مولوی بن گیا ہے اسی اینی گل تو دل چھوٹا کر کے کئی بندے داڑھی کٹوا لے نہ سونے گھبرایا نہ کر قربانی دیا کر صبر کریا کر کوئی تانا مارے وینا مارے اور آؤ بتلا دو اس دنیا کو یوتھ فورس کے جوانوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سپاہیوں بتا دو اس دنیا کو کہ اہل حدیث کی تاریخ ہے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنا ہمارے بڑے اسلام کے لیے ختم نبوت کے لیے کتاب و سنت کے لیے صحابہ کی عظمت کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے توحید و سنت کی عظمت کے لیے توحید کو پہچانے کے لیے ہمارے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میدانوں میں نکلے شہادتیں پیش کر گئے پھر دور بدلا وہ وقت بھی آیا جب اہل حدیث کے علماء نے اسلام کے لیے ختم نبوت کے لیے صحابہ کی عظمت کے لیے قربانیاں پیش کی ہی کہیں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے اور کہیں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے اور بدلا دو ہم آج بھی جاگ رہے ہیں ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے متحرک ہو کے ایک ہو کے صحابہ کی عظمت کے لیے ایک ہو کے کھڑے ہیں کوئی فرقہ واریت نہیں کوئی آپس میں لڑائی نہیں کوئی تعصب نہیں ہم ایک ہیں ختم نبوت کے لیے توحید و سنت کے لیے اور ماں عائشہ حضرت امی عائشہ صدیقہ کے بیٹے آج بھی ماں کی عظمت کا اعلان کر کے کھڑے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کرے ہیں اور دنیا کو بتلا دو ہم جب تک زندہ رہیں گے جب اسلام کو جب ختم نبوت کے لیے قربانیوں کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اہل حدیث قربانیاں پیش کرتے رہیں گے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہم گھبرانے والے نہیں ہم ماں عائشہ کی عظمت کا اعلان آج بھی ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں
صحابہ کی عظمت کا پرچار ہاتھ بھی ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ازی کر دے رواں گے. آنکھو انشاءاللہ, اوچی آنکھو انشاءاللہ. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, گھبرانے والے نہیں ہیں. جب تک اہل حدیث زندہ نے صحابہ دی عظمت دا اعلان کرتے رہیں گے. اور سنیے, صحابہ دی عظمت جب تک اسلام چمک رہا ہے تب تک صحابہ دی عظمت تے مقام چمکدا رہے گا. اٹھیا کو انشاءاللہ. آخر تے میں تانوں ایک ترانہ سناواں تے پھر دعا کریے. منو تا گل میری ساری سچی ہے. اجے اچھی آواز نہیں, اچھی آکھو سبحان اللہ. مینوں انج لگدا تسی تھک گئے ہو, تسی ایتھے ہی تھک گئے ہو, اگے کی بنے گا؟ کتے قربانی دینی پئی تے پھر کی بنے گا؟ اللہ اللہ توجہ. منو تا گل میری ساری سچی ہے, ساری سچی ہے, او گل میری ساری سچی ہے. منو تا گل میری ساری سچی ہے, ساری سچی ہے, وہ گل میری ساری سچی ہے. اٹھیا نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں, اٹھیا نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں, ایسا دے بابا دی سرداری سچی ہے. اور تانوں کی ہے, تسی بھی آگ جڑو. منو تا گل میری ساری سچ. جویں دا تہاڈا روڈ ہے او دی تے تھکاوٹ کم از کم مینوں بھول جائے نا, ایڈی اچھی سبحان اللہ. منو تا گل میری ساری سچی ہے, ساری سچی ہے, او گل میری ساری سچی ہے. اٹھیا نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں, اٹھیا نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں, ایسا تے بابا دی سرداری سچی ہے. منو تا گل میری ساری سچی ہے. یاراں تو یار خفا نہیں ہو سکدے, یاراں تو یار, یاراں تو یار خفا نہیں ہو سکدے. بکرے انہاں تے راہ نہیں ہو سکدے, یاراں تو یار خفا نہیں ہو سکدے. بکرے انہاں تے راہ نہیں ہو سکدے. آقا دے یار پیارے, آقا دے یار پیارے, منو سارے دے سارے, پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے. منو تک تسی سارے بھی زندہ. منو تا گل میری ساری سچی ہے, ساری سچی ہے, او گل میری ساری سچی ہے. اٹھیا نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں, ایسا تے بابا دی سرداری سچی ہے. منو تا گل میری ساری سچی ہے.